گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو ولیمہ کیا جاتا ہے، اس میں جو دعوت کرنی ہے ولیمے کی، کیا اس میں کوئی لوگوں کی تعداد بھی ہے کہ اتنے تعداد ہونی چاہیے، یا بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت کم ہونی چاہیے، یا گھر میں 5-6 افراد کو بٹھا کر اگر کھانا کھلا دیا یہ بھی ولیمہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ولیمے کا جو کھانا ہے، یہ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، شب زفاف کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یہ کھانا دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، ضیافت ہوتی ہے۔ تو اس میں دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو حسب استطاعت دعوت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان لوگوں کو آنا ہوگا، اور وہ ایک اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی کوانٹٹی مقرر نہیں ہے، تعداد مقرر، کوئی تعداد کا یہاں پر شریعت مطہرہ نے لحاظ نہیں رکھا کہ اتنی بڑی مقدار میں کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اتنے افراد ہونے چاہیے، یا لڑکی والوں کی طرف سے کتنوں کو دعوت دی جائے گی اور لڑکے والوں کو کتنا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو دعوت میں جو افراد مدعو ہوں گے ان کی کوئی تعداد کا اعتبار نہیں ہے، حسب استطاعت کرنی ہے۔ اگر کسی کی استطاعت 5 ہی افراد کو کھانا کھلا کر ولیمہ کرنے کی ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی ولیمہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی استطاعت اس سے بڑھ کر ہے اور خوشی کا ایک موقع ہے اور اس خوشی میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی وہ شریک کرے تو وہ تعداد بڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، لڑکے والے اپنی برادری کو دیکھتے ہوئے بھی اور اپنی استطاعت کو بھی دیکھتے ہوئے تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ کوئی تعداد ضروری نہیں ہے، کم لوگ بھی ہوں تو ولیمہ ہو جائے گا۔ جی، اچھا، اب تعداد ضروری بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد استطاعت بھی بہت زیادہ ہے، کہ چاہے تو بہت سارے لوگوں کو بلا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا پہلو بہتر ہے کہ بڑی دعوت کرے یا پھر وہ کم پر قناعت کر لے، کیا کر لے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ معاشرے کو بھی سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے انگلیاں اٹھیں گی۔ ٹھیک ہے، اب 1 کروڑ پتی کوئی شخص ہو اور وہ دعوت ولیمہ میں 12 افراد کو بلا کے دعوت ولیمہ کر لیتا ہے، صحیح، اور دیگر جو اس کے احباب ہیں، دوست ہیں، گلی محلے والے ہیں، وہ سب اس انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی ولیمے کی دعوت آئے گی، اور دعوت کسی کو نہیں آ رہی۔ وہ 12 افراد مخصوص تھے جن کو اس نے دعوت دی اور ان کو ولیمہ کر کے فارغ کر دیا۔ یہ ہوتا بھی ہے کہ ابھی شادی کی دعوت بھی نہیں آئی، شادی کا طے ہوتا ہے تو لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اتنا کنفرم ہوتا ہے کہ شادی کے حوالے سے بلایا جائے گا، باقاعدہ پھر ولیمے کا ایک اہتمام عام طور پہ شادی کارڈ کے ساتھ دعوت ولیمہ کا کارڈ بھی الگ سے دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، مخصوص افراد۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کو بھی سامنے رکھے اور لوگوں کی زبانیں اس کے خلاف نہ کھلیں، اس کو بھی سامنے رکھے۔ پھر چونکہ ایک آداب معاشرت بھی ہے کہ جتنی بڑی برادری ہے اور یہ استطاعت والا آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کہ خوشیاں داخل کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ آئیں گے، ان کا آنا اس کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے دعوت کو بڑھانا چاہیے صحیح، استطاعت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ قرضے پہ قرضہ لے کر
پھر یہ دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. استطاعت ہونی چاہیے. ہاں اگر قرضہ لینا پڑ رہا ہے اور فی الوقت اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ کچھ مہینوں بعد میری اتنی رقم آ جائے گی اور میں قرض خواہوں کو فارغ کر دوں گا تو ایک الگ صورت ہے, ورنہ اس طرح کے معاملے کے لیے قرض لینا مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ ولیمے کا ہے تو ولیمہ مختصر ترین کھانے پر بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر ایک ایسا رنگ لگا ہوا تھا جو عام طور پہ دلہنیں لگاتی ہیں. اچھا. تو وہ ان کے کپڑوں پہ بھی کلر لگا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رنگ سے متعلق معلوم کیا کہ آپ کے کپڑوں پہ یہ رنگ, یعنی یہ رنگ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے, آپ کے کپڑوں پہ اس کا کیا کام؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے. صحیح. تو نکاح کی وجہ سے اس کا عورت کے جسم سے یا جو کلر تھا وہ کپڑوں پہ لگ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے, تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ, ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ اپنے دوست و احباب کو ضیافت کرے, مہمان نوازی کرے, خوشی کا اظہار کرے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ کمی کی طرف اشارہ ہے, زیادہ بھی ہو کم بھی ہو, یعنی ولو بشاتن یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو, یعنی کم سے کم مقدار بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس خوشی کا اظہار کے لیے اس کو استعمال کریں. اور اہل عرب کے پاس بکریاں ان کے ہاں عام اویلیبل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک بکری ان کے لیے کہ اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کریں, تو مراد یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس تھوڑا بہت بھی میسر ہو تو اس میسر چیز پر بھی ولیمے کی دعوت کی جا سکتی ہے. کتنے دن تک اس کا وہ ٹائم ہے؟ کئی دفعہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے, اس کے بعد کئی عرصے بعد مہینوں بعد جو ہے نا ولیمہ ہوتا ہے, کئیوں کا انتظار ہوتا ہے وہ آئیں گے تو پھر ہم ریسیپشن دیں گے, ولیمہ کریں گے, بہت ساری طریقہ کار رائج ہو چکے ہیں. کوئی اس کی مدت ہے کہ اتنے عرصے بعد والی دعوت ولیمہ کی جو دعوت ہے اس کے لیے ایک مختص وقت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے. تو ولیمہ یہ اگلے دن یعنی نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, اس کے بعد جو اگلا دن صبح آیا یہ دن یا اس دو چیزیں, نکاح اور رخصتی. نکاح تو دیکھیں کئی سال پہلے بھی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ولیمہ رخصتی ہو گئی. اور رخصتی میں شب زفاف جو مخصوص اس کی تعریف لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شب زفاف گزارنے کے بعد جو اگلا دن آتا ہے تو اگلا دن یا اس سے اگلا دن, ایک یا دو دن, یعنی مثال کے طور پہ اگر آج کی رات رخصتی ہوتی ہے تو اگلا دن جو آئے گا وہ, اور اس سے اگلا دن جو آئے گا اس دن میں وہ ولیمہ کرے. اب اس کے بعد جو ہفتے لگا دیتے ہیں, ہال ہی اویلیبل نہیں. ٹھیک ہے. شادی کا سیزن ہے, ہال اتنے بک ہیں کہ, اور کرنا بھی اسی جگہ ہے, تعداد کے مطابق چھوٹے بڑے ہال ہوتے ہیں, گھر کے قریب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ استطاعت ہوتی ہے, وہ مل ہی نہیں رہا ہے. وہ ملے گا 5 دن بعد, ایک ہفتے بعد. یہی ہے کہ بعض لوگ جب یہ تعداد کو بھی دیکھنا ہے اور ولیمے حال کو بھی دیکھنا ہے, تو اس اعتبار سے پھر یہ سنت ہاتھ سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایک ہفتے بعد اس طرح ولیمہ کرتا ہے تو ولیمہ اس صورت میں کرنے سے سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو اب وہ جو دعوت کریں گے وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا, ولیمہ نہیں ہوگا شرعی طور پر, یا سنت جس کو ہاں اس کو مطلب اس کو دعوت ولیمہ جو سنت ہے, اور اس سنت سے انسان کو ثواب ملتا ہے, وہاں جانا سنت موقدہ ہے, جس کو دعوت دی ہے تو اس کو اس دعوت ولیمہ کو قبول کرنا سنت موقدہ ہے. تو وہ احکام اب اس دعوت ولیمہ کے نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ ولیمہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا. اب وہ ایک ہفتے بعد ہو رہا ہے, ایک مہینے بعد ہو رہا ہے, تو اس سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. ہاں دعوت ہو جائے گی. لوگوں کے ہاں جو ایک معروف ہے کہ بارات کے کھانے کے بعد ایک کھانا اور ہوتا ہے, تو وہ کھانا ہو جائے گا, لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. اچھا, بعض دفعہ حضور اب یہ غریب امیر کی بات ہو رہی ہے, استطاعت کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر تو نہیں کہیں گے, کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا, تو اب ہوتا یہ کہ وہ بارات لے کر جاتے ہیں, اور مشترکہ جو ہے وہ اس کھانے ہی کو لڑکے کی طرف سے دعوت ہوتی ہے, یعنی لڑکے نے جن لوگوں کو اپنے ولیمے پر بلانا تھا وہ بارات والے ہال میں بلا لیتا ہے.
اور وہ ان کے حساب سے ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ادھر سے بارات گئی ہوتی ہے، دعوت لڑکی والوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر مشترکہ پیسے ملا کر ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس دعوت سے جو لڑکی کے گھر میں لڑکی کے طرف سے دی گئی دعوت تھی یا مشترکہ پیسوں سے کی گئی دعوت تھی، کیا یہ ولیمہ کہلائے گا؟ کیونکہ ابھی تو رخصتی ہوئی ہے، یہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو نکاح کا وقت ہے. ابھی تو نکاح یہ کہ دولہا اپنے باراتیوں کے ساتھ وہ ہال میں پہنچتا ہے اور اس ہال میں لڑکی والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. دو نکاح ہونے کے بعد اب جو کھانا شروع ہوتا ہے، تو اس کھانے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں ولیمہ ادا ہو جائے گا یا نہیں، قربانی میں عقیقہ ہو جائے گا کہ نہیں، جیسے یہی ہے. جی. تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ بعض برادریوں میں تو یہ طریقہ کار ہے کہ کھانے کا ارینج آدھا لڑکی والے کرتے ہیں آدھا لڑکے والے کرتے ہیں، اور جو عام جو سنت ہے ولیمہ وہ لڑکے کے اوپر ہوتا ہے، اگلے دن کرنا ہوتا ہے اس کو، تو وہ اسی میں ضم کر دیا جاتا ہے. جی جی، یعنی بھائی ایک ہی کھانا کرنا ہے اور 2 مرتبہ دعوت کی وجوہات بھی ہے نا. تو اب یہ جو بھی وجوہات ہوں، بہرحال اس سے سنت ولیمہ ادا نہیں ہوگی. اچھا، اب اگر کسی بھی وجہ سے انہوں نے یہ ضم کر کے سب کو بلا لیا، بعض دفعہ دونوں کے مہمان ایک ہی ہوتے ہیں. جی. ایک ہی گھر میں لڑکی لڑکا ہے تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر لڑکی اور لڑکا ہے، بس وہ فرق ہے، رشتہ داری ہے تو نکاح ہوا. اب اس کے بھی وہی مہمان ہیں، اس کے بھی وہی مہمان ہیں، اب ان کو کرنا یہی ہے، الگ سے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اس کو ان کو فائدہ ہے. تو اب کیا وہ سنت کے لیے اگلے دن ایک چھوٹی سی الگ سے دعوت کر لیں؟ جی دیکھیں، اس میں چاہیں تو سنت کی نیت سے بعد والی دعوت کا اہتمام بڑا کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس وقت جو بارات والا کھانا ہے، وہ ایک بارات کا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ بارات جائے گی. یہ ہے کہ اگر بارات والے کھانے کو اگر کوئی وسیع کیا جا رہا ہے، بعض ساتھ والا گھر ہوتا ہے تو وہ گلی گھما کر لے کر آتے ہیں. یعنی بارات آنی چاہیے، یہ نہیں کہ گھر سے اٹھ کر جو ہے وہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے، بلکہ گھوم کر، یعنی ایک لگے کہ کوئی ایک گروہ آ رہا ہے، بارات آ رہی ہے، تو یہ تو کرنا ہے. اس میں اب دعوت تو بعد میں کیسے ہوگی؟ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اب جیسے اگر بارات والے دن کھانے کا اہتمام بڑے لیول پہ کر دیا گیا اور اگلے دن ولیمہ ہے، تو ولیمہ اگر وہ ان کے خاندان میں معروف نہیں ہے، وہ ایک ہی دعوت سے شادی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ حسب استطاعت اپنے چند دوستوں احباب کو، رشتہ داروں کو، اور عام طور پہ کسی بھی شخص کے کچھ کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریبی دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو ان کو لے کے اگلے دن کوئی چھوٹی موٹی دعوت کر لیں. 8-10 افراد جتنے افراد کی دعوت جو ہے وہ دعوت ادا ہو جائے. ولیمے کی ورنہ یہ بارات والے کھانے کھلا کے فارغ ہو جانے سے سنت ولیمہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے، ضروری ہے ایک طرح اس کو. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سنت ولیمہ کی ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اولم ولو بشات فرمائے کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کریں. تو اس میں ترغیب موجود ہے، تو اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو اگلے دن کچھ نہ کچھ مختصر سی اپنے دوست و احباب کے ساتھ دعوت کی جا سکتی ہے. جزاک اللہ. مزید سوالات بھی شامل کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی کال سنائیے. بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم حال میں گئے، اس حال میں جس میں پروگرام ہے اس میں تو گانے نہیں ہوتے، اس طرح کے کوئی خرافات نہیں ہے، لیکن اس کے برابر میں جو حال ہوتے ہیں ان میں گانے وغیرہ بج رہے ہوتے ہیں جس کی آواز اس حال میں آ رہی ہوتی ہے. تو کیا اس صورت میں بھی کیا وہ اس دعوت سے چلے جائے یا وہاں وہ دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. امجد رضا تاریخ چوبارہ ضیا کوٹ سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں اور کھانا کھایا جا رہا ہو تو اسی دوران جو ہے سائل آ جائے اور آ کر صدا لگائے یا وہ کھانا مانگے، کیا اس کھانے میں سے اسے دینا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. حلال اور حرام کا یہ ابھی بات چل رہا ہے آپ کا، تو کوئی آدمی ہم کو کام پہ لے کر جاتا ہے، اگر ہم وہ کام تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ جو وقت ہے وہ پورا ہوگا تو ہم اس سے پیسے لیں گے، یہ ہمارا غلط ہے یا صحیح ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہالز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن جگہ ہال ہوتے ہیں تو ایک ساتھ ہی بہت ساری قطار ہوتی ہے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. تو اب جس دعوت پر گئے وہ تو خرافات سے پاک ہے، اس ہال کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ والے ہال کے اندر جو ہے نا گانے باجے کا سلسلہ ہے اور وہاں سے آواز یہاں پر آ رہی ہے اور یہ پہنچتے ہیں تو اب پتہ چلتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ اسی میں ہے، لیکن بعد میں معلوم ہو بھی جائے کہ ساتھ والے ہال سے ہے. کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ کہ احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جس مقام پہ دعوت ہو رہی ہے اور ان کو جن لوگوں نے بلایا ہے انہوں نے گانے نہیں لگائے
انہوں نے باقاعدہ پردے کے اعتبار سے پارٹیشنز کیے ہیں، لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ، ان کی دعوت ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم چاہتے ہیں شریعت چاہتی ہے، مخلوط نظام نہیں ہے صحیح، لیکن قریبی چونکہ بڑے ہال ہوتے ہیں، بڑے لانس ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی کر کے پورشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کا اے پورشن ہے، اس کے اندر خرافات نہیں ہے، لیکن اب تو وہ پردے کے کپڑوں بینکویٹ بنے ہوتے ہیں، یعنی دیواریں بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ لوہے کے پول ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کپڑے کے ساتھ ہال بنایا ہوتا ہے، ساتھ دوسرا بھی ایسے ہوتا ہے، تو اب آواز تو بالکل آسانی سے آ جاتی ہے. ایک بہت بڑا یعنی میدان ہے، اس میں بہت سارے پارٹیشن کر کے کئی ہال بنا دیے جاتے ہیں، لان بنا دیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی دیواریں نہیں، آواز آنا بہت. یہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی جی اس مقام پہ ایسی کوئی خرافات نہیں ہو رہے ہیں، نہ وہاں گانے بجائے جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی میوزیکل فنکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں. یہ جس مقام پر ہے وہاں یہ خرافات نہیں ہیں، تو یہ وہاں یہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ گنجائش ہے. رہا یہ کہ گانے باجے آ رہے ہیں تو اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کہ کھانے کے دوران ہم کھانا کھا رہے تھے، کسی کا ہم مدعو تھے، دعوت پر پہنچے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کوئی سائل آ جاتا ہے، فقیر آتا ہے، صدا لگاتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو کیا ہم جو دعوت پر گئے ہوئے کیا اس کو دے سکتے ہیں اس کھانے میں سے؟ دیکھیں جو مہمان ہوتا ہے، جی جی، مہمان کے لیے میزبان کی طرف سے پیش کیا جانے والا کھانا اس کی ملک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مہمان کے سامنے جو بھی دسترخوان پہ مختلف آئٹم سجا دیے گئے، لگا دیے گئے، تو اس میں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز کھا لے، بریانی کھا لے، قورمہ کھا لے، جتنا چاہے کھا لے. ٹھیک ہے، تو یعنی عام طور پہ جتنا روٹین میں ہوتا ہے انسان اتنا ہی کھائے گا، تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ کھا لے. ٹھیک ہے، یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ روٹی اٹھا کر یا شیرمال اٹھا کر، تافتان اٹھا کر یا قورمہ کسی پلیٹ میں ڈال کر، بریانی نکال کے کسی فقیر کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ کسی فقیر کو، مانگنے والے کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک بھی اس کچھ احکام اسی سوال سے ملتے جلتے ذکر فرمائیں. مثال کے طور پہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تقریب کے اندر اے بی سی ڈی کلاس کے مہمان ہوتے ہیں، صحیح، کچھ A1 کلاس کے مہمان ہوتے ہیں، کچھ کو بالکل پرائیویٹ اہتمام کے ساتھ کھلایا جاتا ہے اور ان کے آئٹمز دوسروں سے جدا گانا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی A کلاس کا مہمان ہے اور اس کے آئٹم کھانے پینے کے کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، صحیح، اس کے مقابلے میں B C درجے کے لوگوں کے لیے صرف نارمل بریانی پہ ہی ان کو مطلب دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہاں قورمہ بھی ہے بریانی کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ دیگر آئٹمز بھی میٹھے میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کا کوئی آدمی جس کو اس A لیول کے مہمانوں میں شامل کیا گیا تھا، تو یہ یہاں سے پلیٹ بنا کے B لیول کے مہمانوں کو نہیں دے سکتا. صحیح صحیح، جبکہ یہ قرینے سے ظاہر ہے کہ یہ جو فرق کیا جا رہا ہے، مختلف مہمانوں کی کیٹیگری بنائی جا رہی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر اس کو B کلاس کے آدمی کو A میں بٹھانا ہوتا تو یہ بلا لیتا. ٹھیک ہے، تو اس نے A لیول کا کھانا اس کو پیش ہی نہیں کرنا. تو اس لیے جو A لیول کے مہمانوں میں شامل ہے، یہ یہاں کا نمایاں کھانا جو دیگر مہمانوں کے لیے نہیں ہے، تو ان دوسرے مہمانوں کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کھا سکتا ہے جتنا چاہے اپنے والا کھانا، اپنے والا، یعنی اس کو جتنے لیول پہ بعض دفعہ گھر میں اب کھانا کھا رہے ہیں، وہ میزبان کا بچہ آتا ہے، روتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کے بسکٹ اس کو دے دیا، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے مباح ہے، مالک نہیں ہوا ہے، مالک نہیں، جتنا چاہے کھا لے، تو کیا یہ اس کو دے سکتا ہے؟ یہ اس میں یہی ہے فقہاء کرام نے جو وجہ بیان فرمائی ہے کہ اگر چونکہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا گیا ہے یہ مالک نہیں ہے، اس کو صرف اتنا تصرف کا اختیار ہے، کھانا چاہے تو کھائے، نہیں کھانا تو نہ کھائے، اتنا اس کو اختیار ہے. یہ آگے تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا اسے اختیار نہیں ہے. ہاں اگر صاحب خانہ اس کا ایسا کلوز آدمی ہے اور اس کو پتا ہے اس کی طبیعت کیا، اس کا بچہ صاحب خانہ کا روتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو بسکٹ دے دیا جائے گا تو چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز اگر اس نے پکڑا دی اور صاحب خانہ کو ناگوار نہیں گزرے گا، اس کے سامنے بھی اس طرح یہ دیتا رہا ہے، کبھی ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہوا، تو گنجائش نکلتی ہے. ورنہ فقہاء کرام نے انہی باتوں کے پیش نظر کہ ایک آدمی دعوت پہ آیا ہے تو وہ اس چیز کا مالک نہیں بنتا، اسی بنا پہ فرمایا کہ اگر صاحب خانہ کا بچہ آ جاتا ہے یا اس کا خادم آ جاتا ہے تو مہمان اس کو کھانے پینے کی چیز دے نہیں سکتا. وجہ یہی ہے کہ وہ مالک نہیں ہے. اچھا حضور، اب یہ جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا نا، یہ کئی لوگوں کو معلوم ہوگا. ایک دعوت پہ جانا ہوا تو وہاں جو میزبان تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملک کیا، اور کھانا جب لگ گیا لوگ کھانا شروع ہو گئے، زمین پر کھا رہے تھے کھڑے کھڑے، آپ کی ملک کیا.
تو اب وہ ملک کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات آخر میں بچ گیا کھانا، تو وہ کیا ہوگا؟ ایسا کھانا اگر ابھی بھی وہ ملک کرتے ہوں، ایسا کہ اور بھی لوگ ہوں، تو کھانا وہ میزبانوں کا ہے، مہمانوں کا ہے، کس کا ہے وہ جو بچ گیا کھانا؟ اس میں یہی ہے کہ ملک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ملک وہ کر میں دیا، شاید یہ مباح والی صورت سے بھئی یہ تاکہ بلا تکلف کھا سکیں، ان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے. تو جب کوئی اباحت کرتا ہے، مہمان آتا ہے، مہمان کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے ابھی بچے والی مثال ہے، اب یہ جیسے بچہ آ جائے یا کوئی اور آ جائے، تو اب اس میں مالک کیا، ملک کیا، تو دیکھیں مالک بنانے کا مطلب ہے آپ گفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب کتنا کھانا کس کو گفٹ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا. صحیح. اب آپ نے اس کی پلیٹ والا یہ جو سامنے رکھا ہے سارا، بالکل، اب ڈش رکھی ہوئی ہے، اب ڈش کے اندر کتنی بریانی آپ نے گفٹ کی ہے، دو اور بھی بیٹھے، اگر وہ ساری کھینچ لیں بھائی آپ نے مالک بنا دیا، ٹھیک ہے، تو بقیہ مہمان دیکھتے رہ جائیں گے. اور میزبان بھی ایک اسلامی بھائی کو دیکھا وہ کلی اختیار کا نعرہ لگاتے ہیں، کلی اختیار ہے آپ کو سب کو. دیکھیں کلی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کلی اختیار کا یہ مطلب کہ اگر اسی مہمان میں سے اگر کوئی اٹھتا ہے اور وہ پوری ایک ڈش اٹھا لیتا ہے، صحیح، کہتا ہے میں مالک، آپ نے کہا نا ملک کیا، تو بس میں یہ بھائی پیک کر دو، میں لے کے آ رہا ہوں گھر. ٹھیک تو ہے، یہاں میزبان کا انداز آپ کے سامنے آ جائے گا صحیح، کہ اگر اس نے مالک بنایا تھا تو مالک بنانے کی صورت میں وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اس ڈش کے اوپر. لیکن عام طور پہ ایسا لوگوں کا مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مقصود نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے الفاظ کے ملک کیا تو کل اختیار دیا تو یہ کیا، اس کے بجائے سیدھا انداز ہونا چاہیے. کھانا لگائیں اور مہمان کو جتنا کھانا ہے اتنا کھانے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ لے جانے کی خواہش کرتا ہے اور آپ کے پاس زیادہ ہے، اور بعض مہمان ہوتے ایسے ہیں کہ وہ اگر طلب کریں تو میزبان کو اچھا لگتا ہے، صحیح، چلو یار ان کو اور دو، الگ سے ان کو پیکٹ بنا کے دے دیں، شاپر بنا کے دے دیں. تو ایسے اگر کوئی بہت زیادہ کلوزنگ ہے میزبان اور مہمانوں میں تو پھر وہ ایک دوسرے طلب بھی کر سکتے ہیں. ورنہ مہمان کو چاہیے کہ جب اس کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے اور لے جانے والی ترکیب نہ بنائیں. بعض لوگ اس طرح بھی دعوتوں میں آتے ہیں کہ وہ شوپریں بھی لے کر آتے ہیں. صحیح. کھانا سائڈ، چونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کھانے کی ڈشیں رکھ دی جاتی ہیں، لوگ وہاں سے کھانا اٹھا کے پلیٹوں میں لا رہے ہوتے ہیں، پھر کون کس جگہ مڑ جاتا ہے، کون کہاں مڑ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو بس اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ تھیلیوں میں بھی، شاپروں میں بھی بریانی تو یہ آئٹم ڈال لیتے ہیں اور پھر یہ چھوٹے بچوں یا کسی کے ذریعے آگے پیچھے کروا دیتے ہیں. تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ناجائز ہے. اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کھانا کم پڑ جائے، مسائل ہوں تو یہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ اگر یہ راز کھل جاتا ہے تو بدنامی. اب اس میں اب جس طرح اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، بعض دفعہ شادیوں میں عموماً بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، 400 مہمان بلائے تو 400 بوتلیں رکھی ہیں. بوتلوں پہ آپ کو پتا ہے کہ دھاوا بھی بولا جاتا ہے، تو ایک آدمی 4 بوتلیں اٹھا کے لے آئے. اچھا، اسی طریقے سے بعض کھانے ہوتے ہیں وہ مخصوص انداز سے کھائے جاتے ہیں، جیسے رائتا بنایا تو چاولوں پر ہی ڈلے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سیلڈ ہے وہ بھی کسی شے کے ساتھ کھائی جائے گی. تو کیا ان چیزوں کو جدا کھا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ بوتلیں جو آپ کو پتہ بھی ایک طریقہ کار، ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، تو کیا زیادہ لیا جا سکتا ہے یا پھر وہ عرف کے مطابق لینے کا انداز ہے؟ دیکھیں نارملی جو کولڈ ڈرنک وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں، نارمل یہ ہے کہ 1/1 کے حساب سے ہی کیا جاتا ہے. بس یہ کہ 150 وہ اضافی منگوا، یا پھر اگر بڑی بوتل ہے تو ٹیبل کے حساب سے رکھی جاتی ہے، فی ٹیبل 2، تو آپ وہ دوسرے ٹیبل سے سرکا لی. یہ طریقہ دیکھا گیا، ایسا کیا جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اس کو سامنے رکھیں کہ اگر یا ویٹر سے ترکیب بنا لی، یہ طریقہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی بس اوقات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دعوتوں میں کہ بس اوقات بوتلیں منگا لی اور یہ پاؤں کے ٹیبل اوپر ہے. پوری ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ نے بوتلوں پہ جانا ہے، آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، حالانکہ کھانا بچا ہوتا ہے. یعنی پہلا جب لوگوں کا دھاوا بولتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو ساری جگہ خالی ہوتی ہے. کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. آئس کریم کے لیے ایک بندے کو لگا دیا، اب اس میں اتنا زیادہ لے آتے ہیں کہ وہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے. اور میٹھے میں کھیر اور اس طرح گاجر کے حلوے سردی کے موسم میں بس اوقات بہت زیادہ لوگ اپنے ٹیبلوں پہ لا کے رکھ دیتے ہیں. کھانا اتنا ہی ہوتا ہے جتنے پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے، نکال بہت سارا لے کر آتے ہیں. تو اب اس میں یہ بوتلیں بھی بس اوقات پڑی رہ جاتی ہیں، حلوے اور یہ کھیریں اور یہ سب اس طرح کے کسٹرڈ وغیرہ یہ سب پڑے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اسراف بھی ہوتا ہے. تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. صحیح. جتنا گنجائش ہے پیٹ میں اتنا ہی کھانا پلیٹ میں نکالا جائے. کولڈ ڈرنک
ون بائی ون جب کے حساب سے ڈشیں بہت زیادہ ہونا تو کھایا بھی تھوڑا ہی جاتا ہے، یعنی ایک چیز اب اتنی بھر لیں، دوسری بھی بھری ہوئی، تیسری بھی، آخر میں پھر بچنا ہی ہوتی ہے. ہاں تو مطلب یہ اسراف کا ذہن لوگوں کا جب تک بن جائے گا نا کہ اسراف سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے معاملات میں جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں لوگ احتیاط کریں گے. لیکن ہم وجہ یہ کہ یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اسراف بھی بارات کے کھانے میں، ولیمے کے کھانے میں بھی کوئی چیز اسراف ہوتی ہے جی جی، اور اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ ذہن آج کل ختم ہوتا ہے. حضور ابھی یہ تو ہے نا کہ کھانے والوں کی طرف سے، اب یہ تو کھانے والے، ایک ہے میزبان، اس کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ کھانا جو بچ رہا ہے نا وہ جو تھوڑا سا استعمال ہوا اس کو ضائع کروانا ہوتا ہے. ابھی ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیٹے کی شادی میں ہم گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ ویٹروں کو آپ نے جب وہ کھانا بچا ہوا تھالوں سے جا رہا ہے یا صاف کھانا جا رہا ہے تو وہ اس کو پھینکنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کو طریقے سے ایک ایک طرح کا کھانا ایک ایک الگ الگ ٹرے میں یا جو بھی دیگ تھی اس میں نکلوا رہے تھے. یعنی اس طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا رہا تھا کہ کھانا کسی کے استعمال میں آئے. تو یہ اگر ذہن ہوگا رزق بچانے کا، کھانا بچانے کا، تو انشاءاللہ یہ صورتیں بھی ممکن ہے. اور مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. اپنے ایک عزیز کو کچھ پیسے دیے ہیں قرض حسنہ کے طور پہ، رمضان شریف آ رہا ہے، اس کو پیسے دیے ہوئے نے 1 سال گزر گیا تو اس نے پیسے واپس نہیں کیے. ابھی جو زکوٰۃ ہے وہ جو جس کے پاس پیسے ہیں وہ کاروبار کر رہا ہے ان سے، تو پیسے وہ زکوٰۃ ان پہ فرض ہوگی یا مجھ پہ فرض ہوگی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، میرے گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہے تو جس کی وجہ سے میں سجدہ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، تو میں نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو قیام کے لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا میں قیام کر سکتا ہوں نماز کے لیے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے ایک، تو اس کے شوہر نہیں ہے نا، ان کے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو ان کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی، عزیز کو قرض دیا تھا قرض حسنہ، انہوں نے ابھی تک لوٹایا نہیں ہے، تو زکوٰۃ ان پر ہوگی یا دینے والے پر ہوگی؟ مختصراً یہ ہے کہ اگر جس نے قرض دیا ہے جی جی تو وہ اس قرض والی رقم کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو واپس ملنی ہے، واپس ملنی ہے. اب جیسے 1 لاکھ روپے یا 50,000 روپے انہوں نے قرض دیا تھا، وہ ابھی تک 6 مہینے کا ٹائم ہوا تھا، 6 مہینے گزر گئے، ابھی تک ملا نہیں. وہ سال پورا ہونے والا ہے ان کے اپنے جس نے قرض دیا ہے اس کے مال پہ سال پورا ہونے والا ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے. تو اس 50,000 روپے کی زکوٰۃ اس آدمی پہ جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا تھا اس پہ لازم ہوگی. جو 50,000 روپے لے کے جس نے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے وہ آدمی ہے مقروض، تو اس مقروض پہ اپنے مال میں 50,000 روپے قرض کے مائنس کرنے ہوں گے. اس کے اوپر اس 50,000 روپے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جس نے قرض دیا تھا اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، سال پورا ہو گیا تو وہ 50,000 بھی اپنے مال میں زکوٰۃ کے اموال میں شامل کرنے ہیں اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ادا کر دیں. ہاں، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو 50,000 روپے قرض کے طور پہ آگے گئے ہوئے ہیں ان کی چاہے تو ابھی زکوٰۃ نکال دیں، اور یہ بھی اختیار اس کو حاصل ہے کہ جب وہ 50,000 روپے اس کو ملیں، اس کا قرض اس کو واپسی ملے گا تو اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرے. یعنی قرض میں دی ہوئی رقم پر اگر سال گزر جاتا ہے تو سال بہ سال شرائط زکوٰۃ پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی رہے گی، لیکن ادائیگی کا مطالبہ اس وقت ہوگا جب وہ قرض کی رقم واپس ملتی ہے. گھٹنوں میں درد ہے، قیام کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، تو کیا کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ قیام کر سکتے ہیں. گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ سجدے میں جانے میں ان کو پرابلم ہے. واقعتاً اگر ایسا ہے اور شدید تکلیف ایسی ہے کہ سجدہ کرنے اٹھنے میں تکلیف بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، یا یہ کر لیں گے لیکن بیماری بڑھ جائے گی، گھٹنوں میں جوڑوں میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ فولڈنگ ہونے سے بیٹھنے اٹھنے سے وہ مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں ان کو یہ رعایت حاصل ہو جائے گی کہ یہ سجدے کی جگہ اشارہ کر لیں. ٹھیک ہے. اب سجدے کی جگہ اشارہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ زمین پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور رکوع کا اشارہ کریں، سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ جھکا ہوا کریں. اور ایک صورت یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے، اسٹول پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب چونکہ جو سجدہ کرنے پہ قادر نہ ہو تو اس کے لیے قیام کرنا بھی ساکت ہو جاتا ہے، اس پہ قیام کرنا بھی فرض نہیں رہتا. اب ان کو اختیار ہے، چاہے قیام کی حالت میں کھڑے ہو جایا کریں یا قیام کی حالت میں بیٹھ جایا کریں، یعنی بیٹھ کر بھی قیام کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
بہن اگر شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے پاس حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی، قرض وغیرہ سے فارغ زائد اتنا مال نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، اتنا مال و اسباب اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھائی بھی دے سکتا ہے، یعنی بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو رشتہ ہے بہن بھائیوں کا یا چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا، خالہ کا، بھانجے بھانجی کا، یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں میں زکوٰۃ کا لین دین ہو سکتا ہے، جبکہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ لیکن ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر کو بیوی زکوٰۃ نہیں دے گی، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور شوہر اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایسے ہی بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے۔ یعنی یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہاشمی سید نہ ہو۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے احکام کو اگر تفصیل سے جاننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت سے جاری شدہ فتاوی پر مشتمل فتاوی اہل سنت زکوٰۃ کے احکام الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے، کئی سال سے بہت موٹی جلد ہے، تفصیل سے الحمدللہ موضوع وائز جو ہیں اس میں فتاوی جات موجود ہیں، اگر شوق رکھتے ہوں تو ضرور بے ضرور اس فتاوی اہل سنت کی اس جلد کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مزید ایک دو کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ ہم صحیح محمد کھاریاں سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ وقفہ کی گنجائش ہے کہ اور نمازی اکٹھے ہو جائیں، جو وضو بنا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اس میں کتنا وقفہ کی ضرورت ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرا سوال ہے کہ میں اکیلا یہاں پہ رہتا ہوں، باغیچہ ہے، اس میں فرض نماز جب پڑھتا ہوں کیا اقامت ضروری پڑھ کے میں پڑھوں یا اقامت کے بغیر میری نماز ہو جائے گی؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں، ضرور مغرب کی نماز میں پاکستان میں تو یہ شاید رائج ہے کہ فوراً ہی اس کو کھڑا کرے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو کیا اتنی جلدی ضروری ہے یا اس میں بھی مہلت ہے کہ تھوڑی دیر رکا جائے، لوگ جمع ہو جائیں، یا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ چند افراد وضو کر رہے ہیں، صحیح، اور وضو کر کے جیسے ابھی امام صاحب مصلی پہ بیٹھے ہیں، مؤذن صاحب اقامت کی جگہ پہ آ گئے، ایک آدمی کھڑے ہیں، بقیہ لوگ آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور امام صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، تو کئی لوگوں کی ہوتا یہ ہے کہ مغرب میں اذان سن کر لوگ چل پڑتے ہیں، اس میں ان کو بھی پتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ اذان کے دوران ہی عموماً نکلتے ہیں، جس کا وضو ہوتا ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے، جس کا وضو نہیں ہوتا تو پھر اس کی پہلی رکعت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جلدی نہ کریں کہ جس سے لوگوں کی رکعتیں فوت ہونے کا اندیشہ ہے، اور اتنی زیادہ تاخیر بھی نہ کریں کہ اب لوگ سمجھے کہ تاخیر تو ہوتی ہے، تو اتنی تاخیر نہ کریں، مناسب وقفہ، مطلب یہ اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت، پھر ایسے میں ایک امام صاحب کو چاہیے کہ قرات کچھ طویل کریں، ٹھیک ہے، قرات طویل کرنے کی صورت میں وہی ہوگا کہ نمازی وضو کر کے آئیں گے اور جماعت میں شامل ہوتے رہیں گے، اور ممکنہ صورت میں کہ کئی صفیں ایسی ہوں گی جن کی رکعتیں فوت ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو رمضان شریف میں حضور 10-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، باب المدینہ میں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے، اب اس کی صورتیں دو ہیں کہ کئی جگہ پر افطار کے وقت سائرن بجا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 10 منٹ خاموشی، 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اذان فوراً دے دی جاتی ہے، پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جماعت قائم کی جاتی ہے۔ کیا 10 منٹ کا وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وقفہ دینے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، زیادہ تاخیر کرنا کہ جس سے آسمان پہ ستارے بہت زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے، تو اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اگر جماعت ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ جو ہمارے یہاں کراچی کا جو معمول ہے کہ افطار کا اعلان ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی ہے، کچھ وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب آ جاتے ہیں، کچھ نمازی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو بس اوقات اذان ہی کچھ وقفے کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان ہوتے ہی اقامت شروع ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد، ٹھیک ہے، وہ با جماعت نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، تو اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ جو
बेचारे आए हुए हैं वो मुशक्कत में पड़ जाएं ठीक कि है, किस चीज का इंतजार है, صحیح, اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ لوگ وہ جماعتیں ان لوگوں کی فوت ہو جائیں. ٹھیک تو ہے. ایک اعتدالی یہاں پہ معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آخری منٹ ہے حضور، فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، بالکل تنہا رہتے ہیں، تو کیا اقامت کہنا ضروری ہے؟ اقامت یا کہہ سکتے ہیں؟ اکیلا آدمی بھی اس کو چاہیے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ کسی شہر میں رہتے ہیں تو اذان کی حاجت نہیں ہے، اقامت کہہ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر اقامت کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. ہم نے دعوت اور ضیافت سے متعلق بھی سوالات شامل کی، آپ کی کالز بھی لی. کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں دعوت اور ضیافت سے متعلق، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. مزید آپ کی کال بھی شامل سلسلہ کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.